أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 14 سے لے کر 218 تک ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ پہلے تو کان الناس متواحدہ، پوری امت جو ہے لوگ سب ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی دین پر قائم تھے، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اختلافات ہو گئے، لوگ مختلف گروپ میں بٹ گئے۔ یہ سب چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس درمیان اللہ رب العزت نے ان یہود کا ان کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو مقصد تھا اسلام کے ساتھ مخالفت کا، جی وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ ضد اور عناد اور بغض اور کچھ نہیں، یہ وجہ تھی۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک مشرکین مکہ کی بات ہے، ان کی جہالت اپنی جگہ، وہ اپنی جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے وہ جو کیا ہے اسلام والوں کے اوپر اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان پر ظلم زیادتی کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ کا، کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بڑا سخت وقت گزرا، بڑی تکالیف انہیں دی گئی اہل ایمان کو۔ تو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ حکم یہ تھا کہ صرف مار کھانا ہے اور صبر کرنا ہے۔ فَعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا۔ تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت کتنا عجیب تھا کہ صرف اور صرف مار کھانا ہے، صبر کرنا ہے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، جی سینے پر بڑے وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ کس طریقے سے انہیں تکالیف دی جاتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو اس وقت ایمان لائے تھے۔ تو ان تکلیف میں جو ان کی جن حالات سے گزر رہے تھے، ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے لیے بات کافی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے وہ کافی ہو گیا۔ وہم لا یفتنون، ابھی تک ان کو آزمایا نہیں گیا، انہیں آزمایا جائے گا ایمان والوں کو ٹھیک ٹھاک۔ تو اللہ رب العزت نے ٹھیک ٹھاک آزمایا۔ اب یہاں اللہ رب العزت اس آیت نمبر 214 کے اندر تسلی دے کے فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے تم جنت میں داخل ہو جائے گے؟ جنت اس قدر آسان ہے کیا کہ ایسے بس ایمان لائے کہہ دے ہم ایمان لے آئے ہم مسلمان ہو گئے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تم تک نہیں پہنچی مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزری. تم سے پہلے قوموں کو بھی تو ہاتھ پڑھو ذرا. جب وہ لوگ ایمان لائے تھے ان پر بھی بڑی زیادتیاں ہوتی تھی، ان کا بھی بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا اور ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی. نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے، نبی کے جسم کے دوش سے آری سے چیر دیا کرتے تھے. کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو ان لوگوں نے جو ہے برداشت کیا، صبر کیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مستہم البأساء والضراء، انہیں جو ہے بأسا یعنی سختیاں پہنچی اور ضراء تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا، بری طریقے سے ہلا دیا گیا، بالکل ہل گئے. حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول، یہاں تک کہ رسول نے کہنا شروع کر دیا، والذین آمنوا معه، اور ایمان والوں نے کہنا شروع کر دیا کیا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا وعدہ ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد آنی ہے، تو وہ مدد کب آئے گی؟ ہم تو بالکل پس گئے، ختم ہو گئے. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہ اس طریقے سے جو ہے نا صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ایسا وقت آ چکا تھا پہلے بھی، تو تم بھی صبر کرو، اور وقت آئے گا تو دیکھنا کہ پھر اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد قریب آ جائے گی. الا ان نصر اللہ، فرمایا کہ دیکھو سن لو اچھی طریقے سے یہ بات کہ بلا شبہ اللہ تعالی کی جو مدد ہے قریب ہے. تو فکر نہ کریں، وقت آئے گا، یہ پریشانی کا وقت اللہ گزار دے گا. اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی. مٹھی بھر مسلمان تھے، اگر یہ لوگ مقابلے پر آ جاتے، ظاہر بات ہے کیا ہوتا، وہ سارے کے سارے مکہ والے جو ہے ان پر چڑھ پڑتے، سارے شہید ہو جاتے. تو ضرورت اس چیز کی تھی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ظالم کے ظلم کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ابھی ہم مقابلہ کر سکے. مقابلہ کے لیے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم اور اس کی پوری ٹیم جو ہے نا ہمیں کچل ڈالے. تو یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کب کس وقت جو ہے نا مقابلہ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ابھی آپ مقابلہ نہ کریں، یہ مقابلے کا وقت نہیں، صرف صبر کیجیے، وقت آئے گا. چنانچہ وقت آیا کس طریقے سے کہ اللہ رب العزت حکم دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کرنے کا. صحابہ کرام نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کی، ہجرت کا سلسلہ ہوا، مدینہ منورہ گئے. 1 سال تک لوگوں کو تیار کیا ذہنی طور پر، پوری جو ہے نا ذہن سازی ہوئی، اور صحابہ کرام انتہائی مضبوط ہو گئے. 2 ہجری سے کام شروع ہو گیا. اب جو ہے نا قوت آ چکی تھی. اب اس کے بعد جا کے 2 ہجری سے اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض فرما دیا. اور پھر اس کے بعد جا کر چند سالوں میں آپ نے دیکھا، ہم سب تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ پھر یہی مکہ مکرمہ جو ہے نا فتح ہو جاتا ہے، اور پورا کا پورا عرب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیفیں برداشت کی جاتی ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو بے شک ٹھیک ہے، پھر ہم مقابلے کے اتر آئیں گے. یسألونک ماذا ينفقون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کیا خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے. یہ ان کا ادب تھا، کیونکہ سوال کرنے کا مقصد اگر تو علم حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ سوال کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیا؟ تاکہ جو نا معاملے کو ٹلا دیا جائے، ٹال مٹول کیا جائے. بہت سے لوگ سوال اننیسیسری کویشچن کرتے ہیں، مقصد حل کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف یہ کہ مقصد ہوتا ہے بس کسی بھی طریقے سے جو کیا ہے ہمارے کوئی حکم نہ یا ٹل جائے. تو یہ مقصد صحابہ کرام کا بالکل نہیں ہوتا تھا. اسی لیے بہت کم آیات ہے جس کی میں آپ دیکھیں گے یسألونک سے جو ہے سوال ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جا رہا ہو. ایون 20 آیات بھی نہیں ملتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 13 جو ہے نا سوالات ملتے ہیں. تو بہرحال سب ملا کر لے بھی لیا جائے تو نٹ مور دین 20 جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہے نا اس طرح کے ملتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کا احتیاط ہوتا تھا کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ آیت نازل ہو گئی، بجائے اس کے کہ اس میں ادھر ادھر جائے سوالات کریں، عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جیسے کوئی آیت نازل ہوئی ان کا ایمان بڑھ گیا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ رب العزت کی آیات سنائی جاتی
تو لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تو پھر بہرے گونگے بن کے نہیں بیٹھتے تھے، اسٹریٹ اوے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ ان کا کام تھا۔ لیکن کبھی کبھی ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ مزید اللہ کے نبی کی زبان سے وضاحت آ جائے تاکہ ہم اس کے مطابق اور دل لگا کے اور جو کیا ہے پورے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس میں عمل کرے۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے ہم کیا خرچ کریں۔ فرمائے کہ قل، کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے آپ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور فرمائے کہ ان کے سوال کا جواب دے دیجئے، ما انفقتم من خیر، خیر سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ مال ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کئی اور جگہوں میں بھی لفظ خیر استعمال کیا ہے مال کو، یعنی گوئے کہ یہ مال ہمارے لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو خیر ہے، اگر اس مال کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے تو یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ شر ہے، ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو خیر میں سے، یعنی مال خرچ کرو، تو ہمیں معلوم ہو گیا جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے میں خرچ کریں گے تو مال خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، ہمارے مالوں میں برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائیں گے اور مال ویسے کم نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہم کو ہمارا مال واپس کر دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دے گا۔ تو دوبارہ مال نے آ جانا، پیسے دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، ہمارے اکاؤنٹ پہ جتنا خرچ کیا ہے وہ آنے مرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس میں گویا کہ کوئی اور یعنی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہو گیا۔ اب باقی جو ریوارڈ ہے وہ کیا کہنا، سبحان اللہ، برکات فوائد الگ ہیں۔ تو فرمایا کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ، آپ کس پر خرچ کریں اپنے مال کو؟ سب سے پہلے حق بنتا ہے ہمارے ماں باپ کا، ہم اپنے پیسوں کو خرچ کریں اپنے ماں باپ کے اوپر۔ یہ یاد رکھیں یہاں پر مراد زکوٰۃ نہیں ہے، ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی، لیکن اولاد یہ نہ کہ بھائی اماں ابا تو ماشاءاللہ بڑے پیسے والے، کیا ضرورت ہے ہمیں پیسے بھیجنے کی یا پیسے دینے کی۔ نہیں، فرمائے کہ تمہارا اپنا فائدہ دو ان کو، ریگارڈلیس کہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنے فائدے کے لیے فار اون بینیفٹ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کرے چاہے انہیں ضرورت نہ ہو۔ یہ جو ہے نا بحیثیت ایسے کہہ لیجیے کہ تحفے کی شکل پہ، گفٹ کی شکل پہ ماں باپ کو اب اپنے پیسے دیجیے۔ تو فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو ماں باپ کا جو کیا ہے پر اپنے پیسے کو خرچ کرے، اس سے بڑا بہترین خرچ کیا ہوگا؟ انسان اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، وہ ماں باپ کہ جن کے توسط سے انسان دنیا میں آتا ہے، یہ وہی ہیں ماں کی خدمات، والدہ کی خدمات، یہ فرام دا بگننگ، پہلے تو یہ ہے کہ خود ماں کے پیٹ میں ہونا، 9 مہینے کا اسٹرگل کرنا، پھر اس کے بعد دنیا میں وجود اس بچے کا ہوتا ہے، پھر کیا تربیت کرتی ہے، بچہ کو بھوک جب لگے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو بھوک ہے، پھر اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا، باپ اپنے لحاظ سے اس بچے کے اچھے تربیت اور پرورش کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری جوانی لگا دی بچوں کے اوپر، یہ ہر نے، ماں نے اپنی حیثیت سے، باپ نے اپنی حیثیت سے۔ اب بچہ آج بڑا ہو گیا ہے، 4 پیسے کمانے والا ہو گیا ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اب اپنے پیسوں سے ان کی خدمت کرے، ویسے ہی خدمت کرے، فزیکلی خدمت کرنا تو کرنا ہی، وہ تو ہے ہی فرض، مگر ساتھ ساتھ مالی طور پر کرے، اور خاص طور پر اگر پیرنٹس غریب ہوں پھر تو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ تو یہ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ماں باپ کو لے کر آئے۔ اس کے بعد فرمائے وَالْأَقْرَبِينَ، خونی رشتہ دار کو، بھائی ہے، بہن ہے، اگر ہمارے رشتہ دار کوئی غریب ہے تو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے اپنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کا دیکھنا شروع کر دے تو ویسے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہوتا یہ کہ بعض دفعہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے خون سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا بعد میں دیں، اور جی ان کو دوسروں کو تو اور بھی کوئی خیال کر لے گا، لیکن ان اقربا کا کیا بنے گا؟ ان کے بڑے حقوق ہیں، خونی رشتہ داروں کا بڑا حق، اسی لیے ہر وہ رشتہ جو ماں باپ سے جڑتا ہے، خاص طور پر ماں کے خون سے جڑتا ہے،
تو وہ بہت ہی امپورٹنس اور اہمیت کا حامل ہے کہ ان کو جو ہے کہ ہم بڑا خیال رکھیں، ان کی بڑی خدمت کریں۔ تو اقربا پروری بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج ہمارے کہتے ہیں یار اقربا پروری کا شکار ہوگا، ہم کہتے ہیں بھائی اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ آدمی اپنوں کا نہیں خیال کرے گا تو کس کا خیال کرے گا؟ یہ ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے جی، یہ ہماری سوچ کی پرابلم ہے۔ کوئی اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اقربا پروری کرتا ہے، کہتے تو اپنوں کو بھر رہا ہے۔ تو اسلام تو یہی کہتا ہے اپنوں کو بھرو، اپنوں کا خیال رکھو، اس کی اہمیت ہے اس رشتہ داروں کا۔ اور اسی لیے دیکھیے یتیم مساکین بعد میں آ رہے ہیں، خونی رشتہ دار سر، ہمارے بھائیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہمارے خونی رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے، مستحق ہے، ہم اپنی زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیں، یا ویسے ہم پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان کو دیں۔ والیتام، تو بہرحال اقربا کے اوپر جو مختلف آیات آتی رہتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ خود رشتہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارے اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو کوئی شخص اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے جی، تو اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنے رشتے کو توڑ دیتا ہے، اللہ بھی اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ رشتہ۔ اور جنت میں جانے کے راستے کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنا، یہ جنت کے جانے والے راستوں میں ایک راستہ ہے۔ اور جہنم کے جانے والے راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شخص اپنے بھائی بہن سے لڑ رہا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب نہ اس کی نمازیں کام آنی، نہ روزوں نے کام آنا، نہ زکوٰۃ نے کام آنا، نہ حج نے کام آنا، نہ ذکر اذکار، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہ بندہ سیدھا سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے لسٹ بیان کی جنتیوں کے، جہنمیوں کے۔ جنتیوں میں ایک بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خونی رشتہ داروں کے ساتھ، وہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے اولئک لہم عقبی الدار بتا دیا جی۔ اور وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کے لیے سوء الدار بتا دیا، یعنی جہنم بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والیتامی، اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنا جی، والمساکین، یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں اور یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں جو شہادت والی انگلی ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ انگلی، دونوں انگلیوں کو اٹھا کے فرمایا کہ دونوں ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں جیسے آپس میں قریب ہوتی ہیں، شہادت والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، اتنے کتنے قریب ہے 2 انگلیاں؟ تو اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب ہوں گے قیامت کے دن، اور جنت میں آپ کے ساتھ اتنے قریب ہوں گے۔ تو جب بھی کبھی اپرچونٹی ہو کسی یتیم کی خدمت کرنے کا، یتیم پر پیسے خرچ کیجیے، اسپانسر کرنے کا ہو یا جو بھی شکل ہو، ہم کریں، جسٹ ٹو میک شور کہ وہ ادارہ بالکل صحیح ہے، جو یتیم کی خدمت کرتا ہے، تو ان کو وہاں پہ بھی ہم کچھ اپنے پیسے لگائیں تاکہ جو کہ ہمیں یہ ریوارڈ مل جائے۔ والمساکین، اور مسکین کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کرے۔ وہ بھی مسکین وہ شخص ہوتا ہے، اتنا غریب ہوتا ہے کہ بس ایک دن کے کھانے کا پیسہ، اگلے دن کے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لنچ اینڈ ڈنر تو ہے، نیکسٹ ڈے کا لنچ اینڈ ڈنر بھی اس کے پاس نہیں ہے، کتنے غریب ہیں وہ، لہذا ان کا بھی جو ہے نا خیال رکھا جائے۔ وہ ابن السبیل، اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ آدمی کبھی کبھی سفر میں ہوتا ہے، معلوم ہے کہ سب چیزیں لٹ جائے، ڈاکو نے چھین لیا یا کچھ بھی ہو گیا، چیزیں گم ہو گئیں، کھانے کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، واپسی کے لیے پیسے نہیں ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، ہمیں پتہ چل جائے بندہ مسافر ہے، ضرورت مند ہے، تو ہم کیا کریں، اس کی بھی خدمت کریں۔ جو ہے نا یہ چند جو ہے انفاق بتائے ہیں۔ باقی جہاں تک مصارف زکوٰۃ ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورہ توبہ 10ویں سپارے کے اندر 8 مصارف زکوٰۃ بارے واضح طور پر بتا دیا، وہ تو ایک ان کو ہم نے دینا ہے، جس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف اللہ رب العزت نے وہاں بیان فرمائے ہیں، وہ تو ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم اچھے کام کرو گے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے، اچھائی کے معاملہ کرتے رہو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ رب العزت کو خوب پتہ ہے آپ کتنا مال خرچ کریں، سب چیز ریکارڈڈ ہے، اور قیامت میں اللہ رب العزت جو تمہارا مال ہے، یہ تم نے خرچ کیا تھا میرے راستے میں، تم نے مسجدیں بنائی تھی، تم نے مدارس بنائے تھے، تم نے جو ہے غریبوں کی مدد کی تھی، تم نے یتیموں کی مدد کی تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے۔ جہاں ہم نے کسی کی خدمت کی،
مالی طور پر یا مسجد مدرسے میں یا دینی کام پہ لگائے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ پہ چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر قیامت کے دن ہم کو دکھائیں گے، یہ دیکھو تم نے خرچ کیا تھا میرے راستے میں اس مال کو، ایون تو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا لیکن پھر بھی ہم اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت خوب بڑھا کر جو ہے نا ریوارڈ ہمیں عطا فرمائیں گے، دکھائیں گے یہ تمہارے اعمال صالحات تھے جو تم نے کیے تھے، یہ تمہارے جو ہے نا عبادات مالیہ ہیں، مالی عبادات ہے جو تم نے کیے تھے، یہ تم دیکھ لو۔ تو ہم دیکھیں گے ایک ایک پائی اللہ کے راستے میں خرچ کے اللہ تعالیٰ قیامت میں دکھائے گا تمہارا سر کتنا فخر سے بلند ہو جائے گا۔ یہی پیسے جو ہم خرچ کر رہے ہوں گے اللہ کے راستے میں، قیامت میں ہمارے سر کے اوپر سایہ بنا ہوا ہوگا، ہمیں قیامت کے دن شیڈو کی ضرورت ہوگی۔ تو ہمارے جو صدقات ہیں، الناس فی ظل صدقتہ، بندہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مال خرچ کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اور یہ بھی میں ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہتا ہوں، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ذات کی فکر کرے، اپنا کچھ کر لے، کوئی کام نہیں آگا۔ اگر سارے پیسے دنیا میں پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، بچوں نے عیاشی کرنی ہے، خاندان والوں نے عیاشی کرنی، گھر والوں نے عیاشی کرنی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مال کمایا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا، تو اپنے لیے کچھ کر لیا۔ ایسا سفر ہے آخرت کا، بندے نے اکیلا جانا، کوئی نہیں جائے گا۔ تو آدمی محنت کرے تو کچھ اپنے اوپر بھی لے لے۔ اپنے اوپر کیسے کرے گا؟ اپنی قبر کو بچا لے۔ الصدقات برہان، قبر میں اس نے ایویڈینس بن جانا، برہان بن جانا، ہماری مدد قبر میں بھی ہوگی یہی پیسوں سے۔ تو اپنا بھی آدمی کر جائے، 4 پیسے خرچ کرے اس نیت کے ساتھ کہ میرا کچھ بھلا ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ جو پیسہ جو ہم دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے کیا ہوگا؟ پیسے کیا باقی رہنے؟ قیامت تک تو باقی تو نہیں رہنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خرچ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ پیسے ایون اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں نا، بڑے بڑے پیلیس، محل، یہ وہ پراپرٹیز، ایک وقت آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، بچے، خاندان سارے ختم ہو جائیں گے، وہ پراپرٹی بھی ختم ہو جائے گی، قیامت میں آنا ہے سب کچھ ختم۔ وما عند اللہ باق، ہاں جو اللہ کے پاس تم نے ٹرانسفر کیا تھا جو اپنے پیسوں کو صدقات کے شکل پہ، وہ باقی رہنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم۔ اب وقت آ گیا، صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آ گئے، اب ہجرت ہو چکی ہے، اب اسلام قوت پکڑ رہا ہے، اب جہاد کا حکم آ گیا ہے۔ اب جہاد کا حکم آیا تو بعض جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے تھوڑے سے وہ پریشان ہونے لگے، تو فرمایا کتب علیکم القتال، قتال تم پہ فرض کر دیا گیا، جہاد تمہیں فرض کر دیا گیا ہے، وہ کرہ لکم، اب تم کو وہ ذرا پسند نہیں آ رہا ہے، تمہیں ناگوار ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو بڑی سخت بات آ گئی۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے وہ تو انتظار میں تھے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگا کرتے تھے، آج وقت آ گیا۔ لیکن ظاہر ہے جیسے نئے نئے آئے تو پھر وہ ان کو تھوڑا سا یہ ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا، یہ ابھی جو ہے فوراً کیوں فرض ہو گیا۔ تو بہرحال اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا، تو اس میں گویا کہ نئے نئے لوگ بھی داخل ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اب تم کو ناپسند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات بتا دی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کبھی تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، تم کو اچھا نہیں لگتا، اب یہ جہاد ہے، اب ہم لڑیں گے، ہم زخمی ہو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، بچے پیچھے رہ جائیں گے، کیا ہوگا، مختلف قسم کی چیز آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، در حقیقت وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو حکم الہی آ جائے اس کے اندر ہمیں کوئی چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں، اسٹریٹ اوے ہم کو چاہے اس پہ عمل کریں۔ تو ایون تو یہ آیت کا یہ حصہ یہ جہاد سے متعلق ہے، لیکن اس کو اگر آپ جنرلائز کریں تو ایک اصولی چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمیں ناپسند آئے ڈزنٹ مین کہ وہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے زندگی میں کتنی چیزیں آتی ہیں ہم پسند نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہم سامنے لے آئے، ایک بیماری آ گئی، اب آدمی کس کو پسند کرتا ہے اس بیماری کو؟ تکلیف آ گئی، کون پسند کرتا ہے تکلیف آ گئی؟ اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہوا
کس کو پسند ہے؟ کسی کو پسند نہیں ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں کانٹا بھی چبھے جی، ایک نیڈل بھی ہم کو نہ لگے، ہم تو یہ چاہتے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کچھ یہ ہو گیا، کچھ وہ ہو گیا، فرمایا کہ اگرچہ تم بظاہر اس کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن فرمایا کہ خیر، وہ تمہارے لیے خیر ہے. مومن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کو اس کے بدلے ریوارڈ دیا جاتا ہے. اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، آج خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ٹھیک ہے، آف کورس انسان اسٹرگل کر رہا ہے، تکلیف میں ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بڑا ریوارڈ دے گا. گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے جی. سیئات، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، آگے جو زندگی آنے والی وہ اصلی زندگی ہے. بندہ جو ہے نا کہے گا واہ، تھوڑی سی تکلیف دے کر آج مجھے یہ راحتیں مل گئی، مجھے یہ مزے مل گئے. شرط یہ ہے کہ ان ناپسندیدہ چیزوں کو آدمی سینے سے لگا لے اور خوش ہو جائے، کہتے کہ نہیں، اس میں کوئی بہتری ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، میری اس بیماری میں، میری اس تکلیف میں خیر ہے. بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ نیک لوگ، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ تکلیفوں میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی خوش قسمتی ہے، تکلیف تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ان کی قسمت ہے، یہ ان کی قسمت ہے کہ کیونکہ زندگی بہت لمبی نہیں ہے کسی کی بھی. کون کتنا جیے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس کے 70-80 سال کے بعد بندہ خود ہی موت کو مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وجود دوسروں کو بھاری ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اٹھا لے، تو چند تھوڑے سے وقت ہے. تو اب اس کے لیے اللہ نے وہ خیر کر دیا. وہ ایمان والے کو تو اگر کچھ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو اس کے بدلے اس کو خیر ہی خیر مل رہا ہے. ہائے کاش کہ ہم کی بات سمجھ میں آ جائے. بس ہمارے عجیب بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کہتا ہے یار ایک بڑا خوش نصیب بندہ ہے، یہ بڑا زبردست ہے. حالانکہ وہ بد نصیب ہے، میں کہتا ہوں. یاد رکھے، ایک خاتون آتی ہیں حضور کے پاس، آپ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے نکاح کے لیے، اور وہ اپنی کوالٹی بتا رہی ہے کہ مجھے کبھی بھی بخار نہیں ہوا. میری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مجھے کبھی بخار ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فوراً اس کو رد کر دیا. تجھے کبھی بخار ہی نہیں ہوا، اس کے اندر خیر ہی نہیں کوئی. اب اندازہ لگائیے آپ، تو معلوم ہوا کہ اگر ہماری زندگی میں تکالیف آ رہی ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، آگے راحت بھی آئے گی. یہ بات یاد رکھے، ان مع العسر یسرا. جب بھی کوئی پریشانی آئی، پریشانی یہ در حقیقت ایک خوشخبری ہے، آگے آگے راحت آنی ہے، پکی بات ہے. تو اگر ہم ایمان والے اس بات کو سمجھ لیں، اس آیت کو، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تو یقین جانیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہر چیز میں آپ کہیں خیر ہے. کوئی چیز پسند نہیں آئی، آپ کہیں کہ اس کے اندر ضرور کوئی بھلائی ہے، اس کے اندر خیر ہے. کوئی شخص میاں بیوی شادی کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں اور کسی واسطے بیوی کو میاں کی بہت ساری حرکتیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مگر کہتے کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے، اللہ نے یہ رشتہ رکھا ہے، میں تاحیات رشتے کو قائم رکھتی ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کے لیے دیکھیے گا خیر بن جائے گا. یہ میاں ظالم ہو، مارتا پیٹتا ہو، بدتمیز ہو، لیکن اگر بیوی اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، دیکھیے گا ٹائم ول کم، بندہ نے ریئلائز کرنا ہے، ارے میری ساری زندگی اس کے ساتھ ظلم جاتی کہ یہ تو کس قدر میری خیر خواہ ہے، کتنا میرا خیال رکھتی ہے. کہ دیکھیے گا وہی سب سے بڑا آپ کو سپورٹر بنے گا. وائس ورثہ، کوئی میاں اپنی بیوی کی زبان کی وجہ سے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، تو فرمایا کہ کوئی نہیں، مردوں کو کہا عاشرون بالمعروف، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا، کبھی تم ہو سکتا ہے کہ تم جو نا برا سمجھو، کو کبھی چیز اس کی ناپسند ہے، اس کی زبان خراب ہے، وہ یہ ہے اور وہ ہے. فرمائے کہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. مگر مرد جو ہے یہ کہتا کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے خاتون دے دی ہے، اس کی بد اخلاقی واٹے جو بھی میں سائڈ میں رکھتا ہوں، میں کام کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ خیر کثیر ڈال دے گا. بجائے اس کے کہ آدمی طلاق پہ چلا جائے، اس پر غور کرے. تو یہ ہے وہ چیز، کبھی چیز ناپسند آئے ڈزنٹ مین کہ جناب آپ جناب اس کو اٹھا کے پھینک دے، ختم کر دے. خیر ہے اس کے اندر، بہتری اس کے اندر. تو ایک اصولی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو بتا دی.
تو جب بھی کبھی کوئی چیز ناپسند آئے نا تو آپ جو ہے نا کہیں ٹھیک ہے ضرور اس کے اندر بھلائی، اس کے اندر کوئی خیر ہے۔ مجھے ایک اپنا بہت ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے، جب میں پی ایچ ڈی کے لیے جاتا تھا یونیورسٹی، تو جب ہم وہاں پہنچے تو میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے، تو ظہر کا وقت تھا اور گرمی اس دن 50 ڈگری تو آرام سے پہنچی ہوئی تھی، وہ بھی سین کی گرمی جو ہوتی ہے، لو ایسی چل رہی تھی کہ بتا نہیں سکتا، کہ جیسے آگ جو نا برس رہی ہو۔ اس گرمی میں ہم وہاں پر ایک ظہر کا وقت تھا، مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں جو خادم جو تھا وہ کہنے لگا نہیں جماعت چونکہ ختم ہو گئی ہے لہذا مسجد بند کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوٹ یا آدمی سین پہ جہاں پاؤں نہیں رکھا جا رہا تھا، تو اس گرمی میں ہم نے وہی ظہر کی نماز پڑھنا تھی۔ تو اس نے خادم نے کہا نہیں بس یہ خادم کا بھی ہوتا ہے کہ مسجد بند کر دو نا، لوگ جو ہے نا پنکھے چلا کے اندر بیٹھ جائیں گے، تو جو بھی ہوتا ہے جو بھی اس کے ذہن میں تھا تو اس نے بند کر دیا۔ تو ہمارے ساتھ جو مولوی صاحب تھے وہ مجھ سے وہ کہنے لگے یار کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہے۔ مجھے اس خیر پہ یاد آیا، انہوں نے کیا کہا؟ اسی میں خیر ہے۔ وہ خادم نے جب جملہ سنا نا اسی میں خیر ہے، وہ پتہ نہیں وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، وہ فوراً سے مسجد کھول کے ہمیں کیا پایا آیا آپ اندر جا کے نماز پڑھی۔ تو حالانکہ بڑا مطلب ہے کہ سخت ٹائم تھا ہمارا، ہم نے اس فرش پہ جب پاؤں نہیں رکھا جا رہا تھا وہاں ہم نے نماز پڑھنا تھی۔ جب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہم ایسے گرمی میں اس حالت میں نماز پڑھیں، یہ ایک طرح بہت سخت وقت تھا، اور اس دن اگلے دن خبر بھی آئی تھی کتنے لوگ مر چکے تھے اس گرمی میں، ہم اس گرمی میں اس وقت پہنچے۔ تو اینی وے تو ایسا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خیر دے کہ اس نے جملہ کا خیر ہے تو اس نے ہمارے پھر آگے خیر بھی کرتے کھول بھی دی مسجد۔ ہمیشہ یاد رکھے برائی پریشانی آ جائے آپ کے اسی میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ پھر دیکھے راستہ نکال دے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے، بابا بہت عمدہ ہے، ہم کو لے لینا، ہمیں اچیو کرنا، سماؤ ہم لے لیں، اس چکر میں بندہ پڑا رہتا ہے جی۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے شر پوشیدہ ہوتا ہے۔ بس آج ہم اپنی ڈیزائر خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے نا، بس ہم کو یہ چیز چاہیے، یہ چیز خریدنی ہے، وہ چیز لینی ہے، بس بندہ اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، ایک عجیب اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ جو اب اس کے بعد اگر سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ مجھے چاہیے، جب نام ملے نا آدمی جو ہے نا کتنا کوس رہا ہوتا ہے، کتنا غصہ کر رہا ہوتا ہے، میری جو ہے نا وہ پراپرٹی مجھے خریدنا تھی، وہ مجھے گھر لینا تھا، وہ گاڑی لینا تھی، فلاں چیز لینی تھی، وہاں سے نکل گیا اور پچھتا رہا، فلاں بزنس کا نہیں، آدمی عجیب پاگل ہوا ہوتا ہے، ہمیں یہ چیز پسند تھی وہ کہ نہیں آئی، کیا پتا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کے پیچھے شر ہو۔ بعض رشتے ہوتے ہیں خاندان، لوگ کہتے ہیں ہمیں جناب فلاں جگہ شادی کرانی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی بچی کی یا بیٹے کی، اب شادی نہیں ہوئی، اب آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ اب لڑائیاں ہو رہی ہے، دیکھو یہ اور وہ جناب رشتہ انکار کر دیا۔ ارے بھائی وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، آدمی یہ دیکھے اللہ نے بچا لیا، چاہے وہ ہمارے خونی رشتہ دار، وہ بچی ہمارے خاندان کی تھی، بچپن کی ہمارے ہاتھوں میں کھیلی بھی ہو سکتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی شر ہو پوشیدہ، کل کو لڑائیاں ہو جائے تو ہمارے پورا خاندان آپس میں جو ہے لڑ پڑے گا، اس بچی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو پورے کے پورے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، آج بھی ہوتا رہتا ہے، جب اپنی خونی رشتے داروں کے ساتھ مرتبہ شادیاں ہو جاتی ہیں اور سمہاؤ جب رشتہ ٹوٹتا ہے نا، اگر بہن کی بیٹی ہوئی، بھائی کی بیٹی ہوئی، اپنے خونی رشتہ کی بیٹیاں ہوئیں، اور جب جناب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے، رشتے ہمیشہ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آئے دن ایسی مثالیں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں، تو کوئی بات نہیں، جب نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کوئی، آپ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی، اس کے پیچھے خیر ہے، جو چیز پسند آ رہی وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی بہتری تھی جو اللہ نے نہیں دیا، یہ سمجھنا چاہیے، یہ اصولی چیز ہے یہ۔ تو اگر اس اصول کو ہم سمجھ لیں نا تو یقین جانیں ہمارا ایمان اللہ پر کامل ہو جائے، اور پھر جناب پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے اوپر جناب کوئی فیصلے نہ کریں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آگے بتا دیے اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہیں، اللہ کو پتا ہے جو چیز تم کو پسند نہیں ہے، جو رشتہ تم کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ رشتہ وہ کرا دی گئی، ہو جاتا ہے، بعض رشتے ہمیں پسند نہیں آتے لیکن زبردستی ہو گئی، سماؤ شادی ہو گئی، لیکن فرمایا کہ اس کے پیچھے خیر تھا، اور جو رشتے آپ کو پسند تھے اللہ نے نہیں دیا، اس کے پیچھے کوئی شر چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیکھیے اصل تو فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں نا، آنا تو اللہ کی طرف سے جو طے ہوا ہوتا ہے، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے،
کہ کیا چیز تمہیں دی جائے اور کیا چیز تمہیں نہ دی جائے، کس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے اور کس چیز میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں چاہیے ایمان والوں کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم کیا ہے سر ہم تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں اور اس پہ خوش ہوں۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت لمبی ہے لیکن تفسیر مختصر کروں گا۔ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں 4 مہینے ہیں اسلام میں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے، اشہر حرم۔ رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے نا حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں قتال یعنی لڑائی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اور یہ چیز اسلام سے پہلے بھی صحیح اسی طرح تھی کہ اس میں لڑنے نہیں چاہیے، اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ مشرکین مکہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ کبھی لڑائی ہوتی تھی تو یہ اشہر حرم آ جائے، حرمت والا مہینہ آ جائے تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے میں پھر وہ لڑائی جو ہے نا نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ایوائڈ کرتے تھے لڑائی کرنے سے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ ایک دفعہ آف کر دیجیے گا، اور کوشش یہ کرے اگر موبائل جو ہے نا درس کے درمیان وہ رہے سائلنٹ موڈ پہ، زیادہ اچھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت گئی ہوئی تھی، اور وہ تو رجب کی جو تاریخ تھی تو اس سے پہلے جو 29 تاریخ تھی، تو ہوا یہ تھا کہ ذہن میں یہ ان کو مسلمانوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ چاند جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چاند ہو چکا ہے اور رجب کے مہینے سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو لہذا مون سائٹنگ ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب قتال کا معاملہ تھا تو وہاں لڑائی ہوئی، تو بعد میں پتا چلا کہ مون سائٹنگ نہیں ہوئی تھی، مہینہ 30 کا ہو گیا، تو لڑائی گویا کہ اشہر حرم میں ہو گیا، حرمت والے مہینے میں لڑائی ہو گئی۔ تو اب یہ بات جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ہنگامہ شروع کیا، دیکھو مسلمانوں کو دیکھو، انہوں نے جناب حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا اور انہوں نے جناب یہ ہنگامہ کر دیا، حالانکہ وہاں پر کنفیوژن ہو گئی تھی یہی مون سائٹنگ کے اوپر کہ رؤیت ہلال ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو لہذا ایک ایسی غلطی تھی کہ ہو گئی لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے اچھا خاصا بات کا انہوں نے بتنگڑ بنایا اور اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا، اور اس کو جو ہے ایشو کو لے کر جو ہے ہنگامہ شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دفاع بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ ان لڑائی کرنا ان مہینوں میں کیسا ہے، کیا ان مہینوں میں جائز ہے کہ لڑائی کی جائے، یہ سوال ہو رہا ہے۔ قتال یعنی لڑائی، جہاد کیا جائے، لڑائی کیا جائے، قتال کیا جائے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی جواب دے دیجئے کہ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، نو ڈاؤٹ صحیح ہے کہ اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں قتال کا کرنا، جہاد کا کرنا، لڑائی کا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن تم جو حرکتیں کرتے ہو، یہ مشرکین مکہ جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ کیا اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا جی لوگوں کو اللہ کے راستے سے، جی وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ اللہ کا کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا۔ یہ حرکتیں کون کر رہے ہیں؟ مشرکین کر رہے ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور لوگوں کو نکالنا، مکے والے کو وہاں سے، مکہ سے نکالنا، لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دینا۔ یہ کیا، یہ جرم ان کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ گناہ انہیں نظر نہیں آ رہا؟ اکبر عند اللہ،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے مقابلے میں جو اشہر حرم میں ہو گیا وہ بھی ایک غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں، مون سیٹنگ کا مسئلہ تھا، رویت ہوئی یا رویت نہیں ہوئی، یہ ایک ہوا تھا جس کی وجہ سے بات آ گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں کا یہ کہہ دینا اور ایک ہنگامہ کر دینا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کرتے اور حرمت والے مہینے میں لڑائی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس پر بات کرتے ہو تو اس سے بڑا گناہ وہ ہے جو جس میں تم انوالو ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، اللہ کا کفر کر رہے ہو، مسجد الحرام سے روک رہے ہو، بیت اللہ شریف میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہو۔ اور ایک وقت وہ آ گیا کہ مسلمانوں پر وہ ظلم زیادتیاں کی، انہیں مجبور کر دیا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، یہ ہجرت میں مجبور ہو گئے، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا، بیویوں کو چھوڑنا پڑا، گھر کو چھوڑنا پڑا، کاروبار کو چھوڑنا پڑا، تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے میں جناب وہ چل پڑے اور ان کو گھر سے نکلنا پڑا۔ یہ معمولی بات ہے کہ بچے بھی آپ چھوڑ دیں، بیویاں بھی چھوڑ دیں، آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ معمولی ظلم تھا۔ کیسے بڑے بڑے تم نے ظلم کے پہاڑ ڈالے ہیں ایمان والوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکبر، بہت ہی بڑا ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو تم نے حرکتیں کی۔ تو لہذا ایک اجتہادی غلطی یا ایک مون سیٹنگ کے اوپر ہوئے تھے، ہلال کے اوپر کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تو اس پر جو ہے اتنا بڑا جو ہے نا تم لوگ ہنگامہ کر رہے ہو، مگر تمہارا جرم تو کہیں بڑا سیریس ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فرمایا کہ تم تو فتنہ کریٹ کرتے ہو، تمہاری حرکتیں ہیں یہ تو عظیم ترین فتنہ ہے جو تم کر رہے ہو، فتنے کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے۔ اکبر من القتل، یہ تو کہیں بڑا ہے قتل سے بھی۔ وہاں تو چونکہ قتال کا معاملہ ہوا، جہاد کا معاملہ ہوا، وہ لڑ پڑے تھے، تو قتل کرنے کے مقابلے میں فتنہ جو ہے نا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کا جو حصہ ہے نا والفتنة اکبر من القتل جو ہے نا، یہ والفتنة اکبر من القتل، یہ تو ظاہر ہے یہ اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کو اگر ہم جنرلائز کرتے ہیں، اس کو ہم عام کرتے ہیں، اس سے آیت کے اسپیچ کو، اس سے بھی ہمارے سامنے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ دو چار باتیں سے عرض کروں گا۔ دیکھیے فتنہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوگا، میکسیمم یہ ہوگا خطرناک چیز ہے، وہاں تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ فتنہ جو ہے آج ہمارے یہاں بعض تو کچھ عادت ہوتی ہے فتنہ کریٹ کرنے کی، کام ہی یہی ہے، ادھر کی ادھر لگایا، ادھر کی ادھر لگایا، اس کے بعد سنیے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، جب تک اگلے کو بتا نہ دے وہ جو اس کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، اور آرے کی افواہ ہوگی، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوگی، سننے کی دیر ہے، ہم نے جناب فوراً جو فون اٹھانا ہے، اور یہ جو کم وقت واٹس ایپ کی کہانی جو بنی وہ تو صرف آج کل فون کیا ہے تو پوری دنیا کو جو ہے نا اگلے کی بات بتایا جا رہا ہے، فلاں نے ایسا کر لیا، حالانکہ جب دیکھا جائے حقیقت تو ہے ہی نہیں۔ یوٹیوب میں فتنے بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ میں فتنے بنے ہوئے ہیں، یہ آج کے جتنے بھی جو آپ یہ دیکھے گا، جتنے بھی جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے نا تباہی مچا رکھا ہے، وہ تو یہ سب فتنہ ہی فتنہ ہے۔ یہ یہاں سوائے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کے، ایک دوسرے کے بارے میں برے گمان رکھنے کا کچھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دجالی فتنے سے ہم سب کی حفاظت کرے، بہت خطرناک چیز ہے یہ قتل تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ قتل تو کچھ بھی نہیں ہے جو آج کل فتنہ جو مچا ہوا ہے ہر طرف، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کے شان میں گستاخی کرنا، نہ علماء کا خیال ہے کہ کوئی ایک جملہ سن لیا او مولوی صاحب نے یہ بول دیا، سب چیزیں اس کی سیاق و سباق سے کاٹ کر بیچ میں ایک ورڈ اٹھایا اور اس کو پھیلا دیا کہ انہوں نے یہ بولا تھا، اس اچھے صحیح ایمان والے کو کافر بنا دیا ہم نے، اس سے اب بدگمان ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کے فتنے جو ہے نا، جو جب آپ علماء سے آدمی بدزن ہوگا تو پھر آگے دین سے ہی بدزن ہوگا، آدمی پھر کہے گا یار دین کس سے سیکھنا، علماء سے سیکھنا ہے، ان کا تو یہ معاملہ ہے، کیا ہوگا پھر آدمی جو ہے نا پھر دین میں نہیں سیکھے گا۔ یہ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بچے خاندان میں لوگ فتنہ کر دیتے ہیں، دو خاندان، دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، بھائی بہنوں میں لڑائی کروا دیا،
اور غلط بات ڈال دی. مجھے کسی نے بولا تھا تمہارا جو فلاں جو ہے نا وہ یہ ایسا کر رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں یہ بول رہا تھا. یہ جو چغلخوری جو ہے نا، یہ چغلخوری ادھر کو ادھر لگانا جو ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، چغلخوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آج جو فتنہ جو کریٹ کرتے ہیں وہ یہ کام تو کرتے ہیں، کام یہی ہے. اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو لگا دیا، سنا دیا، اور تحقیق بھی نہیں. میں نے سنا تھا، اور کبھی کبھی 20-30 سال پرانی بات کو جو ہے نا اٹھا کے، وہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں ایسا ہوا تھا، اٹھا کر جو ہے فتنہ کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت خطرناک چیزیں. تو فتنہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات فتنے کی ہے، بھاگ جائیں. قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، دیکھیے آپ اتنا بڑا جرم فتنہ کریٹ کرنا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنہ کریٹ کرتے ہیں مسلمان مردوں میں یا مسلمان عورتوں میں، تو اتنا بڑا گناہ ہے. ثم لم یتوبوا، فتنہ کریٹ کرنے کے بعد بندہ پھر توبہ نہیں کرتا جی، تو فرمایا کہ فلہم عذاب جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اس کو جلا دینے والا عذاب ہے. استغفر اللہ. اندازہ کیجئے جہنم میں بھی جو ہے نا ایک ہی عذاب، بعد عذاب تو ایسے ہوں گے نا کہ لوگ اپنے وجود کو ہی تکلیف دے رہے ہوں گے. کوئی اپنے سر کو توڑ رہا ہوگا، یہ کوئی اپنی زبان کے ساتھ یہ کر رہا ہوگا، کوئی وہ کر رہا ہوگا. ایک ہوگا جس کو صرف اور صرف جلایا جا رہا ہوگا، صرف بند کیا جا رہا ہوگا. تو فتنہ کریٹ کرنے والے لوگ جو مسلمانوں میں فتنہ کریٹ کرتے ہیں جہنم میں تو ہوں گے. اور جہنم میں کون سا عذاب ہوگا؟ صرف بند کرنے والا، صرف جلا دینے والا عذاب. اندازہ لگا لیجیے. اس لیے جو ہے نا بچے بھاگے. جہاں کوئی مجلس میں آپ دیکھ رہے فتنہ کی بات کریں، طاقت ہوتا ہے اس کو منہ کو بند کر دیں. یہ دیکھ ہم کو جو ہے نا جہنم نہیں چاہیے تمہاری باتوں کو جیسے، اور بالکل نہ سنیں. یہ فتنہ، یہ تو بیک بائٹنگ، یہ سب چیزیں یہیں سے تو کریٹ ہوتی ہیں، پھر یہیں سے چغلخوریاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے جناب یہ بدگمانیاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے جو ہے نا دلوں کے اندر جو قدرتیں شروع ہوتی ہیں، سب فتنہ کے اندر آ رہے ہیں. فتنہ سے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، ان کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو تم کے ساتھ تم ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہے. ابھی ذرا سا اشہر حرم میں کیا ہو گیا کہ تم نے قیامت مچا دی؟ تم تو ہر وقت لڑتے رہتے ہو، ہر وقت جہاں چانس ملا مسلمانوں کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو. حتیٰ یردوکم، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم کو لوٹا دے، عن دینکم، تمہارے دین سے تم کو ہٹا دے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں اس بات کے اوپر، اگر ان کا بس چلے تو تم کو زبردستی جو ہے دین اسلام سے نکال کے کفر کی طرف لے جائیں. یہ تو ان کا حال ہے. یہ پھر جو ہے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ بھی ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اور وہ بھی ایک مون سیٹنگ کے اوپر کہ چاند دکھا تھا یا نہیں دکھا تھا، صرف اس بات کے اوپر وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا انہوں نے. تم نے ایک واویلا مچایا ہوا ہنگامہ، طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا ہے تم لوگوں نے وہاں پر. اور تمہاری تو حالت یہ کہ تم جب بھی چانس ملتا ہے، بلکہ ان یعنی جاہلوں کا عالم تو یہ تھا کہ جب لڑائیاں کرتے تھے نا، اگر اشہر حرم بیچ میں آ جاتا تھا نا، یہ کیا کرتے تھے، اٹھا کر اس مہینے کو کہتے تھے کہ ہم نے رجب، اس سال کا رجب جو ہے نا ہم نے فلاں مہینے میں ڈالا، اب لڑائیاں جاری ہیں. یہ کیا ہے؟ پورا کا پورا اشہر، پورا مہینے کو شفٹ کر دیا. مہینہ کا شفٹ ہو سکتا ہے؟ رجب جو رجب ہے اٹھا کے کہتے ہیں اس سال رجب جو ہے نا فلاں مہینے میں چلا گیا، ہمارے لڑائیاں چلتی رہیں گی. یہ تم اپنی حرکتوں کو بھول گئے کیا؟ دوبارہ یہ مشرکین کا اور کفار کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی زیادتیاں کیا کرتے تھے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فرمایا جو کوئی شخص تم میں سے اگر اپنی دین سے پھر گیا، یعنی ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو مضبوط رہنا ایمان کے اوپر، ان لوگوں کے ظلم زیادتی کی وجہ سے تم جو ہے نا ارتداد کی طرف مت جانا، مرتد نہ ہونا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے فیمت، اور اس کے بعد جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اس حالت میں وہ کافرون، یا کافر رہا، یعنی کفر کی حالت میں مرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی ایمان والا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایمان سے پھر گیا اور اس کے بعد جا کر وہ کفر حالت میں مرا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ایسے لوگوں کے سارے اعمال
कुछ अगर उन्हें किया कि नेकियां की थी, नमाजें पढ़ी थी, अच्छे काम जो कुछ भी किए थे ना, नेकियां की थी, माल खर्च किया था, जो भी कुछ किया था, अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में उनके अमाल को हफ्त कर देगा, खत्म कर देगा, मिटा देगा। वल आखिरा, और फरमाया कि आखिरत में जो है क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जो कुछ नेकियां थी वो सब खत्म, उनके अमाल बर्बाद हो गए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी, कि इनको वहां कुछ नहीं मिलना है। अब ये बोले कि हमने इतनी नमाजें पढ़ रही थी, हमने वो कर रखा था, लेकिन क्योंकि वो उसने कुफर बंदन इख्तियार कर लिया था, उसने सारी नेकियों को खत्म किया, मिटा दिया, हफ्त कर दिया। वो उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं जहन्नमी, हुम फिया खालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो लिहाजा इर्तिदाद एक बहुत बड़ा जुर्म है। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला सारी ईमान वालों को महफूज रखे। इसके बाद वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू, अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को जो है इनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हारा जो है तुमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उनकी कुर्बानियाँ ये थी, इन्नल्लज़ीना आमनू, बिला शुबा वो लोग जो ईमान लाए। पहली बात तो कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ईमान लाए। जी, ईमान लाने के बाद जो तकालीफ थी, मुसीबतें थी, क्या कुछ इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया मक्के मुकर्रमा की ज़िंदगी में। बिल आखिर क्या हुआ, हिजरत करना पड़ी। तो फरमाए वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत किए। जी, तो अब इन्होंने जाहिर बात है सेकंड यही था कि हुक्म यही था कि मार खाना है, मारना नहीं है, हाथ नहीं उठाना है, बदला नहीं लेना है, बस मार खाए जाओ, मार खाए जाओ, मार खाए जाओ, और यहाँ जगह ही छोड़ दो तुम। तो जगह भी छोड़ दी, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज है, सब कुछ लुटा दिया। फिजिकली तकालीफ बर्दाश्त की, और माली तौर पर, और फिर उधर फैमिली को, खानदान को, माँ बाप को, बच्चों को, सबको, कारोबार को, जमीनें थी, बागात थे, सब कुछ था, सब कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए, मदीना मुनव्वरा हिजरत कर ली। तो फरमाया कि बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मौका दिया। अब सहाबा कराम मजबूत हो गए, हुक्म हुआ जिहाद करो, तो जिहाद भी किया, और जिहाद किया उन्होंने अल्लाह के रास्ते में। तो ये तीन चीजें जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ये कुर्बानियां थी, ईमान लाने के बाद फिर उन्होंने हिजरत की, उसके बाद जाकर, और उसमें क्या हुआ, कुछ ऐसे थे जो शहीद भी हुए, कुछ ऐसे थे जो क्या है गाजी हुए, लेकिन बहरहाल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए, उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, ये वो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की रहमत की। तो ये बेशक अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहक हैं, और बेशक ये लोग अल्लाह ताला की रहमतों की चादरों में होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों की चादरें इन पर अल्लाह ने फैलाई हैं, और सब अल्लाह ताला की रहमतों की चादर में, इसलिए कि उनका ईमान आला दर्जे का, हिजरत आला दर्जे की कुर्बानी, जान को भी कुर्बान कर दिया, अपने माल को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके। तो जाहिर बात है बिलाशुबा ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत के मुस्तहक है, और उसके वो उम्मीदवार हैं। जब अल्लाह से रहमत के उम्मीदवार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनको अपनी रहमतों में जगह देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, बड़े मेहरबान हैं। आयत इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों में आती रहेंगी हिजरत के बारे में, कि हिजरत के बड़े फ़ज़ाइल हैं जी, और जिहाद इसके भी बड़े फ़ज़ाइल हैं, कि जिहाद और हिजरत जो है इतनी बड़ी चीज़ है कि हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई शख्स हिजरत करता है अल्लाह उसके रसूल के लिए, तो फरमाया कि फिर फ़हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की उसकी हिजरत हो जाती है। हिजरत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिजरत वालों के लिए वादा किया है कि अल्लाह ताला उनके लिए वसात पैदा कर देंगे, और चुनांचे मुहाजिरीन जहाँ के हिजरत किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए वसातें पैदा की। सहाबा कराम को देख लीजिए, शुरू में तकालीफ हुई, बाद में देखिए अल्लाह ताला ने वसत के रास्ते खोल दिए। जिहाद है, जिहाद का क्या कहना, कि अल्लाह के रास्ते में जो लड़ना जो है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये बेहतरीन तिजारत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बेहतरीन तिजारत करार दिया, एक ऐसी तिजारत करार दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ऐसे बिजनेस करार दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फरमाया कि जो हमको अज़ाब अलीम से बचा देगा। तो लिहाजा अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए फरमाया कि ये वो लोग हैं जो फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ये जगह फरमाया ये कामयाब होने वाले लोग हैं। मुजाहिदीन के लिए तो सुभान अल्लाह कितनी आयात मौजूद है जी, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं उनके लिए जन्नत की खुशखबरियाँ है।
تو مہاجرین جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں جی۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اپنے پاؤں کو اللہ کے راستے میں گویا کہ گرد غبار آلود کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے قدموں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور مجاہدین کا کیا کہنا، ان کے خون کا قطرہ ابھی زمین میں نہیں پڑتا کہ ان کی روح جو ہے نا جنت کی طرف چل پڑتی ہے، انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ان کی روح کو سبز پرندوں میں داخل کیا جاتا ہے، وہ سبز پرندے جنت کے فروٹس کو، جنت کے باغات کو کھاتے ہیں، تو وہ ڈیڈ باڈی جو زمین میں پڑی ہوئی ہے جی، وہ باقاعدہ اسے محسوس کرتی ہے جیسے کہ کھا پی رہا ہو بندہ جی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، انہیں روزی دی جاتی ہے، انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ذہن میں آتا ہوگا نا اس آیت کی، جب تک پڑھتے ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے کیسے ایک مردے قبر میں؟ فرمایا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں پلس وہ کھاتے پیتے ہیں۔ کیسے کھاتے پیتے ہیں؟ ان کی روح جو ہے نا سبز پرندوں میں داخل ہو کر جب جنت کے فروٹس کو کھا رہی ہوتی نا، تو یہ باڈی محسوس کر رہا ہوتا باقاعدہ کہ بھائی ہم کھا پی رہے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو جو کیا ہے رزق جو ہے نا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والدین کے علاوہ کون سے رشتے ہیں